أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے تجوید القرآن کلاسز کا پہلا مرحلہ، جس میں قاعدہ سن القرآن گزشتہ کلاس میں ہم نے مکمل کر لیا ہے الحمدللہ. اب تجوید القرآن کلاسز کا دوسرا مرحلہ آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. ناظرین کرام، پہلے حصے میں ہم نے قاعدہ سن القرآن پڑھ لیا ہے، جس میں خصوصاً چھوٹے بچے یا وہ احباب جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تجوید القرآن کلاسز شروع کیا تھا. الحمدللہ قاعدہ سن القرآن مکمل ہو گیا ہے، اور جو احباب اور بچے جو قرآن مجید سیکھنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. اب ہم دوسرے مرحلے میں قرآن مجید کے مخصوص حصے، اب تک جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں، مزید ان قواعد کو تفصیل سے جانتے ہوئے پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے مخصوص حصے ہم تلاوت کریں گے، اور تلاوت کرتے ہوئے جو قواعد ہم نے پڑھ لیے ہیں ان قواعد کو مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، آج ہم سب سے پہلے جو اب تک قواعد پڑھ چکے ہیں انہی قواعد کو تھوڑے تفصیل سے پڑھنا شروع کریں گے. سب سے پہلے ہم نے عربی کے 29 حروف کے بارے میں پڑھا ہے. ناظرین کرام، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں. جو 29 حروف عربی کے ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں، اور ان کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 29 حروف کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلے حصے میں 14 حروف ہیں جن کو حروف قمریہ یا حروف قمری کہتے ہیں. دوسرے حصے میں بقیہ حروف ہیں جن کو حروف شمسیہ یا حروف شمسی کہتے ہیں. ناظرین کرام، جو حروف قمریہ ہیں اس میں الف لام کا جو لام ہے وہ پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پر حروف قمریہ 14 ہیں جو ایک جملے میں لکھے گئے ہیں تاکہ آسانی سے یاد رکھا جائے. یہ جملہ ہے ابغی حجک وخفی عقیمہ. میں الگ الگ بھی پڑھ دیتا ہوں. الف با غین حا جیم کاف واو خا فا عین قاف یا میم ہا. تو یہ 14 حروف ہیں جن کو حروف قمری کہتے ہیں. ان کو پڑھتے ہوئے الف لام کا جو لام ہے وہ پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پر الالف، الباء، الغین، الحاء، اس طرح سے. اور وہیں حروف شمسی کے جو بقیہ حروف ہیں یہ اس کو پڑھتے ہوئے اس میں الف لام کا جو لام ہے وہ نہیں پڑھا جاتا. مثال کے طور پر التاء، تا جو ہے حروف شمسی میں سے ہے. التاء لام نہیں پڑھا جائے گا، لکھنے میں ضرور آتا ہے. اسی طرح الثاء، الدال، الذال، الراء، الزاء، السین، الشین. تو بنیادی طور پر حروف تہجی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے.
نمبر 1 حروف قمری جو کہ 14 حروف ہیں، جن کو یاد رکھنے کی خاطر ابغی حجک وخفی عقیمہ جملے میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو بقیہ حروف ہیں ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد یہ حروف تہجی میں سے بعض ایسے حروف ہیں جن کی خصوصیات ہیں، اس کے تعلق سے ہم پڑھ لیے ہیں، مختصراً میں دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے 7 وہ حروف پڑھ لیے ہیں جو ہمیشہ پر ادا کیے جائیں گے، ہمیشہ سے، یعنی زبر، زیر، پیش، جزم کسی بھی حالت میں ہوں وہ ہمیشہ پر ادا کیے جائیں گے، جن کو ہم یاد رکھنے کی خاطر حروف پر بھی کہیں گے یا کہہ سکتے ہیں۔ پر مطلب گول پڑھے جانے والے حروف، ان کو ویسے علم تجوید میں مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کی خاطر ایک جملے میں اس طرح سے لکھا گیا ہے، خص ضغط قز۔ ان کو میں الگ الگ بھی پڑھ دیتا ہوں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد 2 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ سے تو نہیں، عارضی طور پر ادا کیے جائیں گے۔ اس تعلق سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مختصر میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلا حرف اللہ کا جو لفظ ہے اس کا لام ہے، پر ادا کیے جانے کے تعلق سے 2 قواعد ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر ہو، مثال کے طور پر ان اللہ۔ نمبر 2، اللہ کے لام سے قبل حرف پر پیش ہو، رسول اللہ، یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا حرف ہے را۔ اس حرف کے لیے قواعد یہ ہیں، آپ 5 مختصر باتوں میں یاد رکھیں۔ ویسے تو بہت تفصیل سے اس پر تجوید کی کتابوں میں بحث ہوتی ہے، لیکن مختصر اور جامع طور پر میں نے 5 اہم باتوں کو میں نے شامل کیا ہے۔ نمبر 1، وہ را جس پر زبر یا پیش ہو تو وہ پر ہوگا، مثال کے طور پر زبر کا ہے رحیم، رحیم۔ اسی طرح پیش کی مثال ہے ربما۔ اس کے بعد ناظرین کرام، را ساکن بھی پر ادا کیا جاتا ہے۔ شرط یا قاعدہ اس کے لیے یہ ہے کہ را ساکن سے قبل حرف پر زبر یا پیش ہو، مثال کے طور پر فردن، را ساکن سے پہلے فا ہے، فا کے اوپر زبر ہے، اس لیے را ساکن پر ہوگا، فردن۔ اس کے بعد را ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو پر ہوگا، مثال کے طور پر قرآن، قرآن۔ اسی طرح تیسری بات ہے، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را ساکن پر ہوگا۔ زیر عارضی اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے وقف کے قواعد میں یہ بات پڑھی ہے کہ جب ایک آیت ختم ہوتی ہے، دوسری آیت شروع ہو رہی ہے اور وہاں خالی الف ہے، کوئی حرکت اس پہ نہیں ہے، تو اس پہ حرکت دینے کے تعلق سے ہم نے پڑھا ہے، تو خالی الف کے نیچے اگر زیر ہے تو اس کو کہتے ہیں زیر عارضی، کیونکہ اس کے اوپر یہ زیر ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی پڑھا جائے گا کبھی نہیں۔ وہ اس لحاظ سے اگر آیت کی شروعات اس الف سے شروع کریں گے تو زیر ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اس کی مثال ہے، مثال کے طور پر سورہ فجر میں آخر کے 2-3 آیات میں ایک یہ حصہ آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ارجعی، یہ جو لفظ ہے الف کے نیچے جو زیر ہے، باقاعدہ قرآن مجید میں یہ لکھا نہیں ہوا، لیکن قاعدے کے مطابق جب نئی آیت خالی الف کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو
اس کے لیے شرط یہ ہے کہ الف کے بعد جو دوسرا ورڈ ہوگا یا دوسرا حرف ہوگا اس کے نیچے اگر زیر ہے تو اس الف کے نیچے زیر دیں گے، تو اس قاعدے کے تحت اس کو زیر دے کر پڑھیں گے۔ تو ایسا زیر عارضی ہو تو اس کے بعد را ساکن ہے تو وہ را ساکن پر ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے را مشدد، وہ را جس پر تشدید ہو، یہ بھی پر ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اس پر زبر ہو یا پیش ہو تو پر ہوگا۔ مثال کے طور پر زبر کا مثال ہے لاکن البر، بر، را کے اوپر تشدید ہے اور زبر ہے تو یہ بر را پر ہوگا۔ اسی طرح لیس البر، پیش کی مثال ہے تو را مشدد بھی پر ادا کیا جائے گا اس وقت جب را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو۔ اس کے بعد پانچویں اور آخری بات را کے پر ہونے کا وہ یہ ہے را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو پر ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے الذی، اس کے بعد ہے را ساکن الذی ارتضی، الذی ارتضی، آخری والا کنفرم ہے یہ الذی ارتضی۔ اب دیکھیں قاعدہ یہ ہے را ساکن سے قبل زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ اب زر الذی جو ہے یہ دوسرا کلمہ ہے، آگے را ساکن یہ الگ کلمہ ہے، تو را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، اس وجہ سے را ساکن پر ہوگا۔ تو یہ 5 ضروری باتیں ہیں جو را ساکن کے پر ہونے کے تعلق سے۔ اب حروف کے صفات کے آخری ایک اور بات ہے وہ یہ ہے قلقلہ۔ اس کے تعلق سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ قلقلہ 5 حروف میں ہوتا ہے۔ وہ حروف ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کو یاد رکھنے کی خاطر تجوید میں قطب جدن لکھا گیا ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں قطب جدن۔ تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ حروف جزم کی حالت میں ہوں، یعنی جب ان پر جزم آئے تو ایک آواز لوٹتی ہوئی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھ لیا ہے احد، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق۔ یہ جو آخر میں فلق آواز جو ٹکرا رہی ہے اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ تو ناظرین کرام، آج ہم 29 حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں، اس تعلق سے ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد بنیادی طور پر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، حروف شمسی اور قمری۔ حروف شمسی 14 ہیں جو ابغ حجہ کا و خفی عقیمہ کے ایک جملے میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو بقیہ حروف ہیں وہ حروف شمسی کہلاتے ہیں۔ حروف قمری میں الف لام کا لام پڑھا جاتا ہے اور حروف شمسی میں الف لام کا جو لام ہے وہ پڑھا نہیں جاتا۔ اس کے بعد ہم نے حروف تہجی کے 7 وہ حروف جو ہمیشہ پر ادا کیے جاتے ہیں اس تعلق سے پڑھا ہے کہ ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور ہم یاد رکھنے کی خاطر حروف پر یعنی گول پڑھے جانے والے حروف کہیں گے۔ وہ ہیں خصہ، ضغطن، قز۔ اس کے بعد پھر ہم نے عارضی طور پر پر ہونے والے 2 حروف کے تعلق سے پڑھا ہے۔ نمبر 1 اللہ کے لام، لفظ اللہ کے لام کے تعلق سے کہ وہ پر اس وقت ہوگا جب اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو۔ اس کے بعد را کے پر ہونے کے تعلق سے 5 ضروری باتیں ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور آخر پر قلقلہ کا قاعدہ پڑھ لیا ہے جو 5 حروف میں ہوتا ہے اس وقت جب یہ حروف جزم کی حالت میں ہوں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے مخصوص حصے ہم قرأت یعنی تلاوت کریں گے، اور اس میں جو قواعد ہم نے پڑھ لیے ہیں اس تعلق سے بھی ہم
مختصراً ذکر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، قرآن مجید کی شروعات کے لیے اہم اور ضروری بات وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النحل میں یہ حکم فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے جائیں آپ تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو استعاذہ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بہت اور اہم ضروری بات ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن مجید کے شروع کرنے سے قبل آپ ضرور بالضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ تعوذ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے حدیث میں کہ جب بھی کوئی نیک کام آپ شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ ویسے تو قرآن مجید کے ایک سورت کے علاوہ تمام سورت کی شروعات میں بسم اللہ ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں سورت کے درمیان سے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت بسم اللہ نہیں ہوتا، تو ضروری ہے اس وقت بھی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ ساتھ نیک کام شروع کرنے میں برکت کی خاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے۔ تو ہم اسی طرح سے آج شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی شروعات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین کرام، ابھی ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سنی ہے۔ سب سے پہلے میں نے الحمد للہ رب العالمین اس آیت کی تلاوت کی۔ الحمد ہا، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دو ہا ہیں جس میں ہم نے فرق کرنا ہے، ایک دو چشمی ہا، ایک ہا۔ تو یہاں پہ جس کو ہم حلوے والی ہا کہتے ہیں وہ ہا ہے، تو آواز میں فرق ہونی چاہیے، الحا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، عموماً چند احباب اس میں غلطی یہ کرتے ہیں، الحمدو، جو دو آواز ہے یہ ہے مجہول، یعنی یہ قاعدہ سے ہٹ کے ہے۔ جب بھی آپ پڑھیں الحمدو، پیش کی آواز ہونی چاہیے۔ اگر آپ الحمدللہ دو پڑھیں گے تو وہ قاعدے کے خلاف ہے، جس کو مجہول کہیں گے، یعنی قواعد سے ہٹ کر ہے۔ اس کے بعد ہم نے للہ، ابھی ہم شروع کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے لام
کے پر ہونے کے لیے شرط دو ہے، ایک اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو پر ہوگا، چونکہ یہاں پہ اللہ کے لام سے قبل زیر ہے اس لیے اس کو ہم نے پر نہیں کیا بلکہ للہ اس طرح سے ادا کیا، اس طرح سے نہیں ادا کیا کہ للہ، یہ غلط ہے، تو ہم نے پڑھا ہے للہ۔ اس کے بعد رب را کو پر اس لیے ادا کیا، قواعد میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ را کے اوپر زبر ہو تو را پر ہوگا۔ اس کے بعد دوسری آیت کو ہم پڑھتے ہیں، الرحمن۔ ناظرین کرام دیکھیں، الرحمن الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے لیکن ہم نے الف کے اوپر زبر دے کر پڑھا ہے، یہ بالکل عین قاعدہ کے مطابق ہے۔ ہم نے وقف کے قواعد کے سلسلے میں یہ بات پڑھ لی ہے کہ آیت کی شروعات اگر الف لام سے ہو تو الف پر زبر دے کر پڑھیں گے، اسی قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے الف کے اوپر زبر ڈال کر پڑھ لیا ہے، اس طرح سے الرحمن الرحیم۔ اور را جو ہے، را مشدد کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ را مشدد بھی پر ادا کیا جائے گا جب اس پر زبر ہو۔ اس کے بعد رحیم، یہ بھی را مشدد ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، مالک یوم الدین، یوم الدین میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے، مالک یوم الدین، مدین، اس میں تھوڑی سی غلطی یہ ہوتی ہے کہ میم کو مجہول پڑھا جاتا ہے، جبکہ یوم الدین، یوم الدین یہ غلط ہے، تو اس بات کو آپ مد نظر رکھیں۔ اس کے بعد آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد میں دال کو تھوڑا لمبا پڑھتے ہیں چند احباب، تو ایاک نعبد و ایاک اس طرح سے پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک، یہ جو دو لمبا ہوتا ہے اس کو بالکل نہیں کرنا، کیونکہ لمبا ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ حرف مد ہو، یعنی دال کے ساتھ اگر واو ساکن ہو تو دال کو لمبا کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہاں پہ واو ساکن ہے ہی نہیں تو اس لیے اس کو ہم لمبا ہرگز نہیں کریں گے بلکہ پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد والی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط، صاد، را، تا، یہ تینوں حروف پر ہوں گے۔ ہم پڑھ لیے ہیں خصہ زغتن قز، جو حروف مستعلیہ یا پر ہونے والے حروف ہیں اس میں سے صاد بھی ہے اور طا بھی ہے، اور را کے تعلق سے ہم نے پڑھ لیا کہ را کے اوپر زبر اگر آتا ہے تو وہ پر ہوگا، تو یہ تین حروف اس وقت یہ پر ہوئیں گے، اس لیے میں نے پڑھا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد آخری آیت ہے، پھر شروع میں وہی صراط الذین انعمت علیہم، غیر الغا، غا کو پر ادا کریں گے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے۔ مغضوبی، ضاد بھی پر ادا ہوگا، یہ بھی اسی میں سے ہے حروف مستعلیہ میں سے۔ اس کے بعد ولضالین، ضاد کو لمبا کریں گے کیونکہ حرف اوپر حرف مد الف پر مد ہے، بڑا مد۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت تھی، اس میں اگر پہلے سے کوئی غلطی تھی آپ کی، آپ درست کر لیں، اسی کے مطابق آپ تلاوت کرنے کی کوشش کریں اور درست کریں۔ اس کے بعد پھر ہم قرآن مجید کے ایک اور حصے کی طرف بڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ رکو نمبر 1، اس کی ہم تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ناظرین کرام،
سب سے پہلے الف لام میم، لام کے اوپر مد ہے اس لیے ہم لام کو لمبا کریں گے، اور لام کو لمبا کرتے ہوئے میم جب پڑھیں گے، میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پہ ہم ایک الف کے برابر ناک میں آواز یعنی غنہ کریں گے۔ مثال کے طور پر میں پڑھ کے پھر سے سنا دیتا ہوں، الف لام میم، لام کو لمبا کریں گے اور لام جب میم میں ملے گا تو میم میں ایک غنہ، ایک الف کے برابر غنہ بھی کریں گے، اس کے بعد میم کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ میم کے اوپر بھی مد ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ اس کو لمبا کریں گے۔ اس کو لمبا کرنے کی وجہ یہ ہے، یہاں پہ مد عارض، اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ آئندہ کلاس میں پڑھ لیں گے مد عارض کس کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب، را کو ہم پر ادا کریں گے۔ ھدی للمتقین، قاف یہ حروف پر میں سے ہے، اس کو ہم پر ادا کریں گے۔ اگلی آیت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین یؤمنون، حمزہ کے اوپر جو جزم ہے میں نے اس کے تعلق سے بتا دیا ہے کہ حمزہ کے اوپر جب جزم آئے تو جھٹکے کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، یؤمنون۔ اس کے بعد بالغیب، غین حروف پر میں سے ایک حرف ہے اس لیے اس کو گول ادا کریں گے۔ وَيُقِيمُوا، قاف بھی حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صاد حروف پر میں سے ہے، اس کو اس لیے ہم پر ادا کیے ہیں۔ اس کے بعد وَمِمَّا، میم مشدد، یہاں پہ ایک الف کا برابر غنہ کریں گے۔ اس کے بعد رزقناہم، قاف کے اوپر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ قلقلہ کیا، یعنی رزقناہم۔ اس کے بعد ينفقون، ينفقون، نون ساکن کے بعد فا آیا ہے تو یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ کلاسز میں پڑھ لیا ہے کہ نون کا اخفا کب ہوتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حروف تھے اس کے تعلق سے بھی بتا دیا ہے کہ وہ کس وقت اخفا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ اخفا کیا ہے۔ اگلی آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا، یہاں پہ مد ہے اس لیے میں نے تھوڑا لمبا اس کو پڑھا ہے۔ انزل، یہاں پہ نون کا میں نے اخفا کیا، یعنی ایک الف کا برابر ناک میں آواز غنہ کے ساتھ اخفا کیا ہے۔ وَمَا انزل، میم کے اوپر مد ہے اس لیے میں نے لمبا کیا۔ انزلہ میں پھر میں نے اخفا کیا نون کا۔ من قبل، من یہاں پہ بھی میں نے اخفا کیا نون کا۔ قبل کا، با کے اوپر جزم ہے، حروف قلقلہ میں سے با ہے تو یہاں پہ میں نے قلقلہ کیا۔ وبالآخرۃ، را یہ اس پر جب زبر آتا ہے تو یہ پر ادا کیا جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو پر ادا کیا۔ اگلی آیت پڑھیں گے اولئک علی ھدی من ربہم
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اولئک، لام کے اوپر مد ہے اس لیے میں نے لام کو لمبا پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہدم من ربہم، ہدم مر، میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے میں نے یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کیا ہے۔ اس کے بعد وَأُولَئِکَ، لام کے اوپر مد ہے، لمبا میں نے اس لیے پڑھا ہے۔ ہم المفلحون، ہم دو چشمی ہے اس لیے میں نے اس کو اس کی صفت کے ساتھ ادا کیا۔ آخر پر مفلحون، ہا، اس کو بھی میں نے اس کی اپنی صفت کے ساتھ ادا کیا۔ اگلی آیت، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین، یہ نون مشدد ہے اس لیے میں نے یہاں پہ غنہ کیا ایک الف کے برابر۔ سواء، واو کے اوپر مد ہے اس لیے لمبا پڑھا میں نے اس کو۔ اانذر، را ساکن بھی پر ہوتا ہے جب اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، یہ قاعدہ تھا اس لیے میں نے را کو پر ادا کیا۔ اس کے بعد اگلی آیت، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ ختم اللہ، خا حروف پر میں سے ہے اس لیے میں نے خا کو پر ادا کیا۔ اللہ، اللہ کے لام کو میں نے پر ادا کیا اس لیے کہ اس سے پہلے حرف میم پر زبر ہے۔ اس کے بعد وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَعَلَىٰ، لام کے اوپر مد ہے، مد منفصل اس لیے میں نے اس کو تھوڑا لمبا پڑھا۔ ابصارہم، صاد حرف پر میں سے ہے اس لیے اس کو میں نے پر ادا کیا۔ اس کے بعد عذاب، زال باریک ہے۔ اس کے بعد عظیم، زا جو ہے یہ پر ادا ہوتا ہے، حروف پر میں سے ہے اس لیے اس کو میں نے اس کو پر ادا کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر قرآن مجید کے اور کسی حصے کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔